السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ میں سنڈے کا دن اور 24 جنوری 2021۔ کل آپ نے دیکھا فرینکفرٹ دریا کے ساتھ ساتھ موسم اور لوگوں کا وہاں ہجوم، کتنا صاف ستھرا موسم تھا، 10 سے اوپر ٹیمپریچر تھا۔ اور آج رات کو برف باری ہلکی ہلکی ہوتی رہی اور اس وقت بھی دوپہر کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور یہ برف ہلکی ہلکی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے خوبصورت موسموں سے نوازا ہے۔ جس انسان کو دھوپ چاہیے اس کے لیے دھوپ کا بندوبست کر دیا۔ جو لوگ برف باری پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو خوشی کے مارے کا برا حال ہوتا ہے جس وقت برف باری شروع ہو جائے۔ یہ ایک رہائشی علاقہ ہے فرینکفرٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ گرمیوں کے موسم میں یہ درخت بڑے ہرے بھرے ہوتے ہیں، دھوپ جب لگی ہو اس کی چھاؤں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سردیوں میں آج کل ان کی حالت دیکھیں، بالکل جھڑ چکے ہیں۔ ابھی یہ فرینکفرٹ کے اندر کا علاقہ رہائشی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں باہر، جو کہ ہماری عموماً روٹین کی سیرگاہ ہے، وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ برف کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی، جہاں ہم نے نکلنا ہوتا ہے باہر پکی جگہ پہ، اس سے پہلے یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں بچوں کی کھیلنے کی جگہ ڈکی ہوئی ہے برف سے پوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں جی پورے کا پورا جو علاقہ وائٹ رنگ کی چادر میں ملبوس ہو چکا ہے۔ اور اس کا سلامتی کا رنگ، امن کا رنگ وائٹ سفید کلر سمجھا جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ امن کی چادر پہنائی جاتی ہے، لیکن لوگ بدقسمت ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتی ذہنوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، کہ ایران کا بادشاہ خسرو، جس کو اپنے مال اور دولت اور طاقت پہ بڑا زوم تھا، وہ اس وقت خدا تعالیٰ کی ذات کا تصور، توحید کا تو ان کو علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے کہ جو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے وہ ساری دنیا کو کیا کہتا ہے فتح کرنے کے لیے، یا سارے دنیا کے جو انسان ہیں ان کے دلوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو توحید کا پیغام پہنچایا اسلام کے آغاز میں، تو اس نے غصے میں آ کے اپنی فوج کے چند بندے بھیجے کہ جائیں جہاں کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لائیں جو مجھے خدا تعالیٰ یعنی یہ خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ تو وہ جو فوج کے چند بندے جب پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کو اطلاع دی گئی کہ وہ آئے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ رات قتل کر دیا گیا ہے، وہ ختم نہیں رہا۔ بہرحال وہ جو لوگ وہ آئے تھے وہ تو گرفتاری کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ گئے واپس، انہوں نے جا کے جب دیکھا تو اس کے بیٹے نے واقعی اس رات کو اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ اس واقعہ پہ اگر جس انسان کا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں کی مدد پہ جب آتا ہے تو وہ صرف ان بندوں کو سیدھا نہیں کرتا، ان کو کوئی اپاہج نہیں کرتا، ان کو کوئی بیماری نہیں دیتا، بلکہ ان کو شاہ رگ سے پکڑ کے ختم کر دیتا ہے۔ جو بندے خدا تعالیٰ کے بندوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کی مثالوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔
حضرت موسیٰ کا واقعہ لے لیں، جب فرعون جو تھا وہ پیچھا کرتے ہوئے دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے حکم دیا اور وہ دریا آپس میں ملا اور وہ ادھر ہی ختم ہو گیا، پانی کے اندر مر گیا۔ پھر اس کے بعد آپ بے شمار مثالوں کے بعد پہنچتے ہیں آج کے دور پہ۔ ان مثالوں کو تو وقت ہو گیا گزرے، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے ہیں ان سے اگر موازنہ کریں، وہ بھٹو جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا، دنیا ساری جانتی تھی اس کو کہ بڑا پاورفل وزیر اعظم ہے، اور اس پاور کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اس نے تقریر کی کہ میں اس جماعت کو، قادیانی یا احمدی جماعت کو ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا۔ یہ وہ جو مانگنے والے، بھیک مانگنے والے جس طرح کشکول سے مانگتے ہیں، یہ اس طرح بھیک مانگیں گے۔ پھر انسانوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس بھٹو کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ وہ بھٹو جس نے اپنی طرف سے یہ جال بنا کہ میں اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو لمبائی دینے کے لیے ایک ایسے شخص کو پاکستانی آرمی کا لیڈر بنا دیتا ہوں جو میرے تلویٹ چاٹتا ہے، مجھے بوٹوں کی پالش بھی کرتا ہے، سلوٹ بھی کرتا ہے، بڑا مذہبی ہے۔ آغاز جو پاکستان کا بیسیکلی ہوا، جو پاکستان میں جو مذہبی منافرت اور مذہب کو استعمال کرنے کا اپنے مقاصد کے لیے، اس ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ پہلے اس سے تھے مولوی، وہ مولوی تھے، وہ نظر آتے تھے کہ یہ مولوی ہیں، داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا کام ہی ہے، لیکن آرمی کا لیڈر ہو کے وہ مولویانہ چوگا پہن کے جس طرح اس نے اپنا بھٹو کا دل جیتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی، عبادت، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح وہ اس کو جھک کے سلام کیا کرتا تھا جس وقت بھٹو کہیں آتا تھا۔ تو بھٹو نے باقی لیڈران کو بائی پاس کر کے جو اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جائے، اس نے ضیاء الحق کو، لیکن یہ بھٹو کا بیسیکلی یہ اگر ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں یا خدا تعالیٰ کی منشا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اسی طرح انسان کا جو دل یا دماغ کا فیصلہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ بھٹو کو جب بنایا گیا تو خدا تعالیٰ کی منشا اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کام کر رہی تھی بیک، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے سامنے بعض لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے، اور وہ عبرت کا نشان پہلے بھٹو بنا اس شخص کے ذریعے جس کو اس نے اپنی حکومت یا اپنی طاقت کے نشے میں یہ سمجھ کے لگایا کہ یہ میری حفاظت کرے گا اور میری ایسے یس سر یا جی کیا کرے گا جیسے اب کرتا ہے جب اس کے پاس ابھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اسی ضیاء الحق نے پھر اس بھٹو کو پھانسی کروائی، باوجود اس کے کہ پوری دنیا کے لیڈروں نے رحم کی اپیلیں کی، لیکن اس نے نہیں مانی۔ مانتا کیسے جب خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر لکھی جا چکی تھی کہ اس شخص نے عبرت کا نشان بننا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ بڑی اخباروں میں خبریں بھی آئیں کہ یہ جی اس طرح وہ نہ دیں فلاں، اس کو روک لیں، کیونکہ وہ ایک ذکر آتا ہے تذکرے میں کتے کا مرنے کا اور اس کی عمر کا، تو وہ والا لیکن بہرحال وہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے بے معنی نظر آتی ہیں جب ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور وہ پیچھے تقدیر الہی تھی بیسیکلی۔ پھر اس کے بعد وہی شخص جس نے اس کو مروایا یا مارا، وہ خود خدا تعالیٰ کے قہر کا کیسا نشان بنا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کتاب پڑھی۔ اس شخص نے بڑا جال بنا کہ جو احمدیہ کے جو لیڈر ہیں، خلیفہ بنے ہیں چوتھے، ان کو قانون ایک ایسا نکالا آرڈیننس 84 کا کہ جس کی خلاف ورزی ہونی تھی، نماز انہوں نے پڑھانی تھی، خطبہ دینا تھا، تو وہ اس آرڈیننس کے خلاف جانے پہ اریسٹ کر کے، تو ان کا جو منصوبہ تھا کہ احمدیت کو ختم کرنے کا، کیونکہ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو کینسر ہے میں اس کو دنیا سے صفائی اس کو ختم کروں، کینسر کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو اس کا کینسر نکالا وہ آپ کے سامنے ہے، بڑے مظالم کیے، بڑے اس نے، اور بار بار خلیفۃ المسیح کی خطبات میں تنبیہات کے باوجود وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور جن لوگوں کو نہیں پتہ، جن لوگوں نے یہ ابھی آج تک نہیں سنا، جب اس کی موت، خدا تعالیٰ نے اس کی موت، وہ بھی آگ میں بھسم ہو کے
عبرت کا نشان بنانے کے لیے لکھ دی، تو خلیفۃ المسیح نے ایک خطبہ پہلے اس کی موت سے یہ بتا دیا، خدا تعالیٰ سے خبر پا کے، کہ وہ جو چکی ہے نا وہ چل چکی ہے، اب اس کو کوئی انسانی طاقت دنیا کی بچا نہیں سکتی۔ وہ آگ کا جو گولا اس وقت بنا اس کے جہاز کے گرنے کے ساتھ، وہ آج بھی میرا خیال ہے کہ اخباروں میں پڑا ہوا سارا۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پہ جب آتا ہے تو پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب خسرو بادشاہ لے لیں، فرعون لے لیں، پھر یہ چار چیزیں لے لیں، کیونکہ یہ جو طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ اور کئی ایسے نشے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو انسان کی عقل جو ہے نا وہ بالکل ماری جاتی ہے۔ یہ یورپ میں ہم دیکھ لیں، ہم لوگ جو یورپ، امریکہ، کینیڈا میں آئے ہیں، جو زیادہ مال اچانک ان کو مل جاتا ہے، یعنی کہ ارب پتی ہو جاتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ نارمل رہتے ہی نہیں ہیں۔ لاٹریاں کئی لوگوں کی نکلی ہیں اربوں کی، تو وہ مہینوں کے اندر ہی وہ مینٹل ہو گئے، کیونکہ یہ دولت اور طاقت کا جو نشہ ہے یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو بادشاہ تھا نا ایک ہارون، اس کے پاس ایک میرا خیال کوئی تھا بلول، کوئی اس کا غالباً اس کا کوئی معالج تھا یا کوئی کیا، کوئی بہرحال ایسی ایک ملتی ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک دفعہ بادشاہ کے وہ کہیں باہر نکلا تو اس کے جو بادشاہ کا جو تاج ہے جس کے اوپر تخت، اس پہ بیٹھ گیا ہے، اس کی قدر مطلب کوئی نہیں تھی بادشاہ، تو وہ جو اس کا بادشاہ کے جو دربان تھے جو انہوں اس کو مار رہے ہیں، تو اٹھو یہاں سے، تم وہ کہتے ہیں، وہ آگے سے ہنس رہا ہے اور وہ اس پہ کوڑے برسا رہے ہیں۔ اوپر سے بادشاہ آیا، اس نے آ کے کہا کیوں مارتے اس کو؟ وہ کہنے لگے جی بادشاہ السلام، یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا اور ہم اس کو مار رہے ہیں، لیکن تو وہ بادشاہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں تخت سے آپ اٹھ رہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے لیے میں ادھر صرف 2 منٹ 3 منٹ بیٹھا ہوں، تو آپ کے جو حفاظت کرنے والے ہیں انہوں نے مجھے مار مار کے لہولہان کر دیا ہے آپ کی بادشاہت کے صرف تخت پہ بیٹھنے پہ۔ تو وہ جو خدا، وہ جس نے پوری کائنات کا مالک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی طاقت کا آپ اندازہ کریں، اگر لوگ اس کی طاقت سے ناجائز فائدہ جو وہ دیتا ہے بندوں کو، تو وہ اگر آپ کو بادشاہ سلامت، اگر آپ کو جو پانی کا ایک گھونٹ پوری صحرا میں آپ گھوم رہے ہوں اور پانی میسر نہ ہو، تو کسی جگہ آپ کو ایک شخص نظر آئے، وہ کہے بھی میں آپ کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیتا ہوں، آپ مجھے آدھی بادشاہت جو ہے وہ مجھے سونپ دیں گے؟ تو وہ کہنا ہاں میں بالکل سونپ دوں گا آدھی بادشاہت، مجھے جس وقت پانی کی ضرورت ہے، ایک گھونٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو میں کیسے نہیں کروں گا؟ اس نے کہا اچھا تو چلیں یہ بتائیں کہ آپ کسی وقت، کوئی وقت ایسا ہے آپ پہ کہ آپ کہیں بیمار ہو جائیں اور آپ کا جو پیشاب کا سسٹم ہے وہ بند ہو جائے اور جو بالکل اخراج کا، تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھئی آپ کا میں علاج کرتا ہوں تاکہ آپ کا جو نظام ٹھیک ہو جائے، تو آپ اس کے بدلے پہ اس کو آدھی جائیداد سونپ دیں گے، آدھی بادشاہ؟ کہتا ہے بالکل دے دوں گا، کیوں نہیں دوں گا جب میں نے جان بچی۔ تو اس نے کہا پھر انسانی جو زندگی ہے نا، جو انسان کی، وہ یہ 2 پانی کے گھونٹ کے برابر ہے، ایک وہ جو انسان نے پینا ہے اور ایک وہ جو اس کا نکلنا ہے، یہ ہے انسان کی زندگی۔ بہرحال یہ بات بڑی گہری ہے، فلسفہ والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگیاں بنا لیتے ہیں اور ان ناراضگیوں کو طول دے کے پھر اپنی زندگی کے آخر تک ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے اگر صحت دی ہے تو اس کی قدر کریں اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے. باقی انشاءاللہ.